باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ کہ مسلک اعلیٰ حضرات کتابوں سے سمجھو گے تو کتابوں سے سمجھائیں گے، اور جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے سمجھائیں گے، اور جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے سمجھائیں گے۔ کیا بات! اس رضا خانی جاہل خطیب کو یہی نہیں پتا کہ اسٹیج پر کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، اور یہ جاہل جوتوں سے سکھانے کی بات کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے اور اس کی پرورش جوتا خوری میں ہوئی ہے، اس لیے ایسی بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جوتوں کی بات کر دی گئی تو جناب امتیاز پلاموی وہابی آپ پاجامے سے باہر نکل گئے، حالانکہ آپ کے باطل اور ناپاک دھرم دیوبندیت کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ایسی ہی بولی بول کر، وہ بھی اسٹیج پر ایسی ہی بولی بول کر مٹی میں مل چکے ہیں، جس پر ثبوت ابھی کچھ دیر میں پیش کرتا ہوں۔ مگر آپ کا حال تو بقول آپ کے اشرف علی تھانوی کے اس سور جیسا ہے جو ہمیشہ پاخانہ ہی کی تلاش میں رہتا ہے۔ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت اور اس کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 338 پر آپ کے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ایک مثال عیب چین کی ایک شخص نے عجیب بیان کی کہ باغ میں کوئی جاتا ہے تفریح سیر کے لیے، کوئی پھول سونگھنے کے لیے اور کوئی پھل کھانے کے لیے، مگر سور جب جائے گا نجاست ہی کو تلاش کرے گا کہ پاخانہ بھی کہیں ہے یا نہیں۔ ایسے ہی اس عیب چین کی مثال ہے کہ کسی میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں مگر اس کی نظر عیوب ہی کی متلاشی رہتی ہے۔ حالانکہ جس خطیب کی تقریر پیش کی ہے امتیاز پلاموی وہابی آپ نے، وہ کوئی عیب کی بات یا غلط بات نہیں ہے، مگر چونکہ بقول اشرف علی تھانوی آپ کے اندر سور والی فطرت ہے، اس لیے اس کو آپ نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ امتیاز پلاموی وہابی آپ کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اسٹیج ہی پر اپنی تقریر کے درمیان جوتے کی بات کر چکے ہیں۔ بطور ثبوت دیکھیے یہ کتاب مواعظ اشرفیہ اور اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 165 پر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ہر جگہ جواب کا مختلف طریقہ ہے، کہیں نرمی کا جواب اچھا ہے، کہیں سختی کا، اور کہیں جوتا کا جواب بہتر ہوتا ہے، اور کہیں جوتا کا جواب بہتر ہوتا ہے۔ اور نیچے دیکھیں امتیاز پلاموی وہابی آپ کے حکیم الامت اپنی تقریر ہی میں کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، فرمایا کہ اس میں حدید سے مراد نالدار جوتا ہے کہ اس سے دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھے جناب امتیاز پلاموی؟ جوتے سے دماغ بقول آپ کے اشرف علی تھانوی کے روشن ہو جاتا ہے، اس لیے مولانا صاحب نے جوتے سے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھانے کی بات کی ہے تاکہ آپ جیسے بدعقلوں کا دماغ روشن ہو جائے بقول اشرف علی تھانوی کے۔ اس لیے بات سمجھیے، برا مت مانیے۔ تو کیا امتیاز پلاموی وہابی اشرف علی تھانوی جاہل خطیب تھا؟ کیا اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اسٹیج پر کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے؟ اور کیا اشرف علی تھانوی کی اصل میں بھی خطا ہے اور اشرف علی تھانوی کی پرورش جوتا خوری میں ہوئی تھی؟ بتائیں گے اس کے بارے میں، یا گونگے شیطان بن کر چپ شاہ کا روزہ رکھ لیں گے آپ؟ ارے جناب امتیاز پلاموی وہابی، آپ صرف جوتا کا لفظ سن کر آگ بگولا ہو گئے، لیکن آپ کے مولوی تو اسٹیج پر بھرے مجمع میں گالی، وہ بھی ننگی گالی بک دیتے ہیں۔ لیجئے سن لیجئے اپنے مولوی کی زبانی وہ گندی گالی بھی۔ آپ کو بتا رہا ہوں، غریب کا بیٹا ہوں، میری مسجد میں 5-6 ہزار کا مجمع جمعے کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اتنا تو یہ جتنا تمہارے یہ جو حال ہے، اس سے بڑی تو میری مسجد ہے، اتنی تو میری مسجد ہے۔ کہا مولوی صاحب آج 11 بجے سے پاک فوج کا اعلان آ گیا کہ 11 بجے سے 2 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا جمعے کو، 11 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ بھینڈ چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا، باقی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کیا خیال ہے جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، آپ کے منظور مینگل کی اصل میں خطا ہے یا خود آپ کی اصل میں خطا ہے؟ اور آپ کے منظور مینگل کی پرورش گالیوں میں ہوئی یا آپ کی پرورش پاخانہ کھلا کھلا کر کی گئی ہے؟ دیکھا آپ نے سامعین، ان جاہلوں، بدعقلوں، گالی باز دیوبندیوں کا اپنا حال اتنا بد سے بدتر ہے، مگر منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں یہ دیو کے بندے علماء اہل سنت پر آنکھیں دکھانے۔ ان کے اندر غیرت نہیں ہے،
ورنہ جس طرح ہمارے چینل سے ان دیو کے بندوں کی جہالتوں کا آپریشن ہوتا ہے، اس سے تو ان دیو کے بندوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، مگر بے غیرتی میں ہی دیو کے یہ بے غیرت بندے بڑی شان سے جینے کا ہنر جانتے ہیں، جس پر ہمیں لگتا ہے شیطان بھی حیرت زدہ ہو رہا ہوگا۔ اب سامعین و ناظرین، ایک اور شارٹ ویڈیو اسی امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کی ملاحظہ فرمائیں، جس میں مفتی حماد رضا صاحب دوران بیان ابو جہل بس اسٹینڈ پہ پہنچا، ان کی زبان سے یہ نکل گیا۔ اس پر بھی اس جاہل امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی نے ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، واقعی کیا دیکھا؟ بریلوی مذہب میں ایک سے ایک نمونے۔ سن لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس اسٹینڈ تھا، بریلویوں کے مشہور خطیب کی زبانی سن لیجئے۔ پہنچا، حبیب یمنی نے خط پڑھا، خط میں جو لکھا تھا وہ پڑھ کے واپس ہوئے۔ جیسے ہی وہ ادھر سے چلے، ابو جہل نے روئی لی، پہنچا، بس سٹینڈ پہ پہنچا۔ ابو جہل نے روئی لی، پہنچا، بس سٹینڈ پہ پہنچا۔ حبیب یمنی کے آنے سے پہلے وہاں پر جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ایسے جاہلوں کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے؟ اناپ شناپ بک کر کے، الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے، لچھے دار تقریر کر کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے بریلوی، اور بریلوی کسے کہتے ہیں؟ فاروق رضوی سے سن لیجئے۔ ہم تو ایسے ڈکلیئر ہو گئے کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ۔ حالانکہ معمولی عقل کا انسان بھی یہاں سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سبقت لسانی سے ایسا ہوا ہے، جو کوئی امر تعجب نہیں، کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، مگر امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کے پیٹ میں اس سے بھی درد پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اس کے یعنی امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کے اپنے دیوبندی مولوی سوشل میڈیا پر کیا کیا گل نہیں کھلا رہے ہیں، بالخصوص سعد کاندھلوی، اس نے تو دیوبندیت کی مٹی پلید کرنے کا جیسے کنٹریکٹ لیا ہوا ہے۔ اپنے تقریباً ہر بیان میں قرآن و حدیث کے ساتھ، شرعی احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، قرآن کی تحریف کرتے ہیں، خود سے حدیث گڑھ لیتے ہیں، جس سے دیوبندیت ایک عجیب بے چینی اور بدامنی میں کروٹیں لے رہی ہیں۔ مگر مجال ہے کہ امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کو کوئی فرق پڑے؟ ہرگز نہیں، یہ تو بس ہم سنیوں کے خلاف بکواس کرنے پر شیطان ملعون کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں، اس لیے یہ جب بھی بولیں گے ہم سنیوں کے خلاف ہی بھونکیں گے۔ اپنے مولویوں کی کوئی بھی بڑی سے بڑی غلطی ان کو نظر نہیں آتی ہے، اسی لیے ان دیو کے بندوں کو، ان وہابیوں کو اندھا نجدی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سامعین، سعد کاندھلوی کے بارے میں دیکھیے دیوبندیوں ہی کے یہ مفتی کیا کہہ رہے ہیں۔ ان پر قدغن لگائیے، ورنہ یہ ایسی جماعت تیار کر لیں گے کہ امت کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے، میں ابھی آپ کو ایک لنک بھیجوں گا اس مردود کے جو بیانات ہیں گمراہ کن، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، ان کی لنک کو عوام میں خوب پھیلائیے، ورنہ ایک ایسا گروہ تیار ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا امت میں مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بات، فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں۔ باوجود ان خرافات اور شریعت میں ایسی دخل اندازی اور فتنہ انگیزی کے، اس سور صفت نام نہاد جاہل یوٹیوبر مفتی امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی پر کوئی فرق سامعین نہیں پڑتا ہے، جبھی تو اپنے گھر کی اس فتنہ انگیزی کے باوجود صرف سبقت لسانی ہو جانے پر اس پر ویڈیو بنا کر اس نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا، جبکہ اس کے ناک کے نیچے بیٹھ کر سعد کاندھلوی دیوبندی قرآن مجید کی تحریف کر رہا ہے، حدیثیں خود سے گڑھ لے رہا ہے، فتنے پھیلا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن امتیاز پناہوی کے منہ میں جیسے لقوہ مار گیا ہے، ان پر یعنی سعد کاندھلوی دیوبندی پر ان کا منہ نہیں کھلے گا، ان کے خلاف کچھ نہیں بولے گا۔ کیا امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی بتائے گا کہ ان کے نزدیک قرآن مجید میں تحریف کرنے اور حدیثیں خود سے گڑھ لینے کی شناعت و قباحت زیادہ ہے یا سبقت لسانی میں؟ ظاہر ہے فتنہ انگیزی اور حدیث گڑھنے اور قرآن مجید میں تحریف کرنے میں ہے، لیکن اس پر امتیاز پناہوی دیوبندی وہابی بالکل چپ شاہ کا روزہ رکھ کر اپنے گونگے شیطان ہونے کا واضح ثبوت دے رہے ہیں۔ اب سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر فتنہ انگیزی کے باوجود امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی یا اس قسم کے دوسرے لنگڑے لولے اندھے بہرے دیوبندی وہابی سعد کاندھلوی دیوبندی تبلیغی کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ سعد کاندھلوی دیوبندی کے خلاف یہ دیوبندی لوگ ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ سامعین، جب میں نے تحقیق کی تو کافی تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی وہ نہایت حیرت انگیز تھی۔ جی ہاں، نہایت ہی حیرت انگیز۔ مگر وہ تھی کیا؟
لیجئے آپ خود ہی ملاحظہ کر لیجئے کہ یہ دیوبندی مولوی مفتی لوگ، یہ دیوبندی یوٹیوبر لوگ سعد کاندھلوی دیوبندی کے خلاف کیوں نہیں بولتے۔ سنیے دیوبندیوں کے اس مفتی کی زبانی۔ جب سارے علماء خاموش ہیں، تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر رد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی عالم اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے گا، کوئی اس وجہ سے خاموش ہے کہ اس کو اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے خاموش ہے، اور بعض علماء تو اس وجہ سے بھی خاموش ہیں کہ مشورے اور جوڑ کے دنوں میں صبح میں جو قیمہ اور پایا ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، کوئی جماعتیوں کے شر سے بچنے کے لیے خاموش ہے، اور کچھ علماء ان کی تعداد سے مرعوب ہو چکے کہ اتنی تعداد ان کی ہو گئی 200 ملکوں تک کام پہنچ گیا، اس لیے اب کچھ مت بولو، قرآن حدیث کے اندر تحریف ہوتی رہے ہونے دو، دین کا بیڑا غرق کرتے رہے کرنے دو، نبیوں کی شان میں ممبروں سے توہین ہوتی رہے ہونے دو، سعد ابن عبادہ کے اوپر کھلے عام لان تان کیا جاتا رہے کرنے دو، حضرت بلال کے بارے میں یوں کہا جاتا رہے کہ حضرت عمر نے بددعا دے دی تو 1 سال کے اندر مر گئے، حضرت بلال کی گستاخی ہوتی رہے ہونے دو، شریعت کے مطلق احکام کو مقید کیا جاتا رہے کیا جانے دو، ہمیں تو قیمہ اور پایا ملتا رہے، اور لوگ آ کر ہمیں شاباشی دیتے رہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ جماعت کے اندر کتنا وقت لگاتے ہیں، آپ نے تو سال لگا دیا۔ تو امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی اور اس جیسے دوسرے وہ تمام وہابی دیوبندی جو علماء اہل سنت کی معمولی باتوں پر ویڈیو بنانے میں بڑے چاک چوبند نظر آتے ہیں، ان تمام دیوبندیوں وہابیوں سے اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ سعد کاندھلوی تبلیغی دیوبندی وہابی کی اتنی ساری خرافات کے باوجود، اس قدر فتنہ انگیزی کے باوجود اس کے خلاف ویڈیو اپنے اس مفتی کے بیان کردہ مختلف وجوہات میں سے کس وجہ سے نہیں بناتے ہیں؟ امامت سے ہٹائے جانے کے ڈر سے، نوکری سے نکال دیا جائے گا اس وجہ سے، یا آپ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد اس میں چھپا ہوا ہے، یا صبح سویرے جو قیمہ اور پایا آپ لوگوں کو ملتا ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے اس وجہ سے، یا جماعتیوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، یا تبلیغی جماعت کی تعداد دیکھ کر آپ لوگوں کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں واقعی سعد کاندھلوی دیوبندی وہابی تبلیغی کے خرافات پر بولنے سے آپ لوگوں کے منہ میں لقوا تو نہیں مار گیا ہے؟ ایک بار پھر سنیے تو صحیح آپ کے یہ مفتی کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن حدیث کے اندر تحریف ہوتی رہے ہونے دو، دین کا بیڑا غرق کرتے رہے کرنے دو، نبیوں کی شان میں ممبروں سے توہین ہوتی رہے ہونے دو، سعد ابن عبادہ کے اوپر کھلے عام لان تان کیا جاتا رہے کرنے دو، حضرت بلال کے بارے میں یوں کہا جاتا رہے کہ حضرت عمر نے بددعا دے دی تو 1 سال کے اندر مر گئے، حضرت بلال کی گستاخی ہوتی رہے ہونے دو، شریعت کے مطلق احکام کو مقید کیا جاتا رہے کیا جانے دو، ہمیں تو قیمہ اور پایا ملتا رہے، اور لوگ آ کر ہمیں شاباشی دیتے رہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ جماعت کے اندر کتنا وقت لگاتے ہیں، آپ نے تو سال لگا دیا۔ علماء اہل سنت کے خلاف بکواس کرنے کے لیے دیوبندیوں وہابیوں تمہارے منہ میں گدھے کے عضو مخصوص کی طرح زبان لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ تمہارے اشرف علی تھانوی نے اپنے اس ملفوظات کے اس اسکین میں کہا ہے، لیکن جب اپنے دیوبندی وہابی تبلیغی مولویوں کے خلاف کچھ بولنا ہو یا ان کی حقیقت واضح کرنی ہو، ان کے خرافات پر ویڈیو بنانی ہو، تو گدھے کے عضو مخصوص کی طرح تم دیوبندیوں کے منہ سے زبان ایسے غائب ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ تو شرم کرو دیو کے بے غیرت بندو۔ اگر علماء اہل سنت کے خلاف بولتے ہو تو اپنے ان خرافاتی اور فتنہ پرور مولویوں پر بھی تو بولو، ورنہ منہ بند رکھو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو جب تک یہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل ہے تب تک تم دیوبندیوں وہابیوں کو ذلیل ہونے سے تمہارا آقا شیطان ملعون مردود رجیم بھی نہیں بچا سکتا۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کیونکہ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے اور آپ کے کمنٹ کو پڑھ کر خوشی بھی ملتی ہے۔ اور ویڈیو کو لائک کر کے وائرل ہونے کے لیے ویڈیو کو ہیپ بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں میں بھی انفرادی طور پر آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، 2-3 گروپ میں شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور اس طرح آپ دیوبندیوں وہابیوں تبلیغیوں کے ناک میں دم کرتے رہا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔